دوستوں، یہودی عربوں کی ثقافتی زندگی میں بھرپور حصہ لینے کے باوجود اپنے مذہب پر قائم رہے۔ عرب قبائل اپنی نسبت ماں کے ذریعے جوڑتے تھے اور ان کی نسبت کالا نامی خاتون سے کی جاتی تھی، جنہیں خاتون بزرگ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ مگر بعد میں ان یہودی قبائل نے خود کو دو شاخوں میں تقسیم کر لیا، ایک قبیلہ اوس اور دوسرا قبیلہ خزرج۔ یہ دونوں نام کالا کے دو بیٹوں کے نام پر رکھے گئے تھے۔ مسلہ بنت عمر خزرج کی ایک نہایت با اثر خاتون تھی جن کا تعلق بنی نجار سے تھا۔ سیدنا ہاشم نے ان سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ اس خاتون نے اپنے ذاتی معاملات میں خود مختاری کی شرط پر اس درخواست کو قبول کر لیا۔ ایک بنیادی شرط یہ بھی تھی کہ جب ان کا بیٹا ہوگا تو وہ اسے یثرب میں ہی رکھیں گی، یہاں تک کہ وہ 14 سال کی عمر سے تجاوز کر جائے۔ سیدنا ہاشم کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ نہ صرف مکہ کے مقابلے میں یثرب کی آب و ہوا بہتر تھی، بلکہ بیوی اور بچے کا یثرب میں قیام ان کے لیے ملک شام کے سالانہ سفر کے دوران قیام کی سہولت بھی فراہم کرتا تھا۔ مگر شادی کے کچھ عرصے بعد سیدنا ہاشم زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور ایک سفر کے دوران فلسطین کے شہر غزہ میں بخار میں مبتلا ہو کر وفات پا گئے۔ ہاشم کے دو سگے بھائی عبد الشمس اور مطلب اور ایک سوتیلے بھائی نوفل تھے۔ عبد الشمس تجارتی معاملات میں مصروفیت کی وجہ سے زیادہ تر ملک شام اور یمن میں رہتے تھے۔ نوفل اپنی تجارتی سرگرمیوں کی بدولت زیادہ تر عراق میں مقیم رہتے تھے۔ ان بھائیوں کی غیر موجودگی اور دیگر وجوہات کی بنا پر سیدنا ہاشم کے چھوٹے بھائی سیدنا مطلب نے حاجیوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھال لی، لیکن اب ان تمام ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کے لیے انہیں کسی جانشین کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ سیدنا ہاشم کی اپنی زوجہ سلمہ کے علاوہ دیگر بیویوں سے بھی 3 بیٹے تھے، مگر جو شہرت سلمہ کے بیٹے شیبہ عبد المطلب کے بارے میں ہو رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے سیدنا مطلب نے خود یثرب جا کر شیبہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ یثرب پہنچ کر سیدنا مطلب نے کم عمری کے باوجود شیبہ میں وہ تمام خوبیاں دیکھی جو مکہ میں اپنے خاندان کی وراثت سنبھالنے کے لیے ضروری تھا۔ سیدنا مطلب نے سیدنا سلمہ سے شیبہ کو مکہ لے جانے کی درخواست کی۔ سلمہ کے لیے بیٹے کی جدائی کا خیال ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن مطلب نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ مکہ میں شیبہ کو جو عزت اور مقام حاصل ہو سکتا ہے وہ یثرب میں رہ کر نہیں مل سکتا۔ خانہ کعبہ کی حیثیت، وہ کعبہ جو پورے عرب میں عظیم زیارت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، قریش کی عظمت اور توقیر کو عرب کے کسی بھی قبیلے کے مقابلے میں بلند تر بناتی تھی۔ اس لیے زیادہ امکان تھا کہ ایک دن شیبہ بھی اپنے والد کی طرح قبیلہ قریش کا سردار بنے گا، مگر ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے شیبہ کو اپنی ماں اور اپنے شہر کو چھوڑنا پڑے گا۔ سیدنا سلمہ نے اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کی امید پر اس سے جدائی کے لیے راضی ہو گئی اور کہا کہ اگر انہیں اپنے بیٹے سے ملاقات کی سہولت میسر رہی تو وہ شیبہ کو مکہ بھیجنے پر تیار ہیں۔ پھر سیدنا مطلب نے اپنے بھتیجے کو اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کیا اور جیسے ہی وہ مکہ کی جانب روانہ ہوئے، راستے میں چند لوگوں نے ایک اجنبی کو مطلب کے ہمراہ دیکھ کر پوچھا، عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام؟ مطلب نے جواب دیا، یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ یہ الفاظ مذاق میں کہے گئے تھے، لیکن یہی غلط فہمی آنے والے وقت میں ایک نئے دور کا آغاز بن گئی۔ شیبہ نامی نوجوان کے لیے اب عبد المطلب کا نام مشہور ہو گیا اور یثرب کے دباؤ کے باوجود سیدنا عبد المطلب کو اس وراثت کا حقدار تسلیم کیا گیا جو ان کے آباء و اجداد حاجیوں کی خدمت اور دیگر معاملات میں سر انجام دیا کرتے تھے۔ سیدنا عبد المطلب نے ان ذمہ داریوں کو اس قدر بہترین انداز سے نبھایا کہ لوگوں کے خیال میں وہ اس معاملے میں اپنے والد اور چچا سے بھی بڑھ کر تھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔